ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین. ثم الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا آنی بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر والشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر قاسم طوبہ والسقر الذي سمته امه حیدر نعرہ حیدری. ثم الصلاة والسلام على سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبطول فی الزمان والسیدۃ النسوان راحت روح المصطفیٰ الذي انزل فی شانها وشان زوجها سورتها العطاء آنی فاطمۃ الزہراء. بلندترین صلوات پڑھ دیجئے. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محب اللہ من احب حسینہ. عظمت امام حسین پہ مل کے بلندترین صلوات پڑھ دیجئے. سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ موضوع سخن پہ کچھ لفظ کشائی کروں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی میں ایک ایسی محفل اور نشست عطا کی ہے کہ جو نشست ہمیں حسین ابن علی کے قریب کر دے گی. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم شیعہ سب چھوڑ سکتے ہیں، سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، حسین نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے کہ لوگوں کا کچھ حسین ہے، ہمارا سب کچھ حسین ہے. اور یہی فرق ہے باقیوں میں اور ہم میں کہ باقی لوگ حسین کو بھی مانتے ہیں، ہم حسین ہی کو مانتے ہیں. اور خطیب ذاکر وائز محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، مجالس اعزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ حسین نے وعدہ کیا ہے پروردگار سے کہ اگر نہ کوئی خطیب ہو، نہ کوئی ذاکر ہو، نہ کوئی واعظ ہو، نہ کوئی مبلغ ہو، نہ کوئی ماتمی ہو، نہ رسول اللہ کا کوئی فرصہ دینے والا کچھ نہ ہو، پھر بھی کوئی حسین کے حق میں تکلم اور نہ بولے. میرا یہ عقیدہ ہے انسان نہ کریں گے جو تیرے حق میں تکلم. ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم، آہوں میں بدل جائے گا اونچوں کا تبسم. دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. پانی میں ابر کے برسیں گے شرارے، تڑپیں گے مہر و فلک درد کے مارے. پرسا تیرا دیں گے تیرے نانا کو ستارے، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. نام حسین زندہ باد رہنا ہے. اس لیے رسول اللہ نے، میں 2 سے 3 حدیثیں پڑھوں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ احب اللہ من احب حسینہ. اپنے صحابہ کرام کو جب کسی نے آ کے کہا کہ دعا کریں کہ ہم اللہ سے سچی محبت کر لیں، اپنا مقام سمجھیے گا جو مٹی پہ رات کے اس وقت بیٹھے ہیں کہ پروردگار کے رسول ہم سے یہ امید رکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا کریں کہ ہم اللہ سے سچی محبت کر لیں. رسول اللہ نے کہا کہ اس سے اگلی منزل نہ بتاؤں، اللہ تم سے محبت کر لے. چھٹے مولا کی حدیث ہے کہ میرے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہی نہیں ہے جب تک 60,000 سننے والے نہ ہوں. تو سائل نے پوچھا، ہم نے دیکھا ہے 2, 4, 10, 12 بندے بھی ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں 60,000. کہا کہ جب ہمارے نانا کی نصرت کے لیے ملائکہ آتے ہیں تو حسین کے فضائل کے لیے بھی آ جاتے ہیں.
رسول اللہ نے کہا کہ ہم ایک اور نسخہ بتاتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے. یا رسول اللہ, اللہ بھی ہم سے محبت کر سکتا ہے؟ رسول نے فرمایا ہاں, ایک کام کرنا پڑے گا. یا رسول اللہ بتائیے کیا کام؟ کہا احب اللہ من احب حسینا, تم حسین سے محبت کر دے جاؤ, اللہ تم سے عشق کرتا جائے گا. آپ کی محبت سلامت رہے. پھر ایک اور حدیث, اذا اراد اللہ بعبد خیرا, رسول کہنے لگے کہ اللہ لوگوں کو تحفے بھی دیتا ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ تحفے دیتا ہے؟ رسول نے کہا اللہ جب کسی سے خوش ہو اللہ اسے تحفے دیتا ہے. جب اللہ خوش ہو جائے. ایک بندہ اٹھا اور کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ اللہ مال دیتا ہوگا. کہ مال تحفہ تو ہے مگر سب سے بڑا نہیں. بیدار رہیے گا حسینی جوانوں, مال تحفہ ہے لیکن سب سے بڑا نہیں. پھر کسی نے کہا کہ اللہ لمبی زندگی دیتا ہوگا. کہ زندگی تحفہ ہے مگر سب سے بڑا تحفہ نہیں ہے. اللہ شہرت دیتا ہوگا. کہ شہرت تحفہ ہے مگر سب سے بڑا تحفہ نہیں ہے. اللہ پانی پہ چلنے کی طاقت دیتا ہوگا. کہ یہ تصرفات تحائف ہے لیکن سب سے بڑا نہیں. ایک بڑا اٹھا اور کہنے لگا تو یوں کہو نا کہ اللہ سب سے بڑا تحفہ جو دیتا ہے وہ کسی بندے سے راضی ہو کے جنت دے دیتا ہے. جنت سے بڑا کیا تحفہ ہوگا؟ رسول مسکرائے اور فرمایا نہیں, جنت بھی سب سے بڑا تحفہ نہیں. بتائیے اللہ کیا دیتا ہے؟ کہا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین, اللہ جب کسی کو دینا چاہے اور کچھ نہیں دیتا, اسے حسین دے دیتا ہے. وہ آپ پہ اللہ راضی ہے. ڈاکٹر صاحب کی تشریف فرمائیں, خدا ان کا سفر جو کر کے ہیں قبول فرمائے آپ کی رحمتیں. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. یہ مجلس حسین میں جب تک جناب سیدہ سے مہر ثبت نہ ہو کوئی نہیں آ سکتا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حسین خطرناک حد تک کریم ہے. پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا, حسین خطرناک حد تک کریم ہے. حسین کا کرم بہت زیادہ ہے. کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا اکلکم سفن النجاة, بات سمجھیے گا, کیا آپ سارے نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ چھٹے مولا نے کہا نام کلنا سفن النجاة, ہم سارے نجات کی کشتیاں اور ہدایت کا چراغ ہیں. کہا مولا جب بھی نجات کی کشتی کا نام آتا ہے ذہنوں میں حسین کیوں آ جاتا ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, باقیوں سے, کہ کشتی نجات کون ہے؟ حسین ابن علی. ہدایت کا چراغ کون ہے؟ بولیے کون ہے ہدایت کا چراغ؟ حسین ابن علی. کا مولا جب بھی نجات کی بات آتی ہے حسین کیوں آ جاتے ہیں؟ مولا نے جواب دیا کلنا سفن النجاة وَلَكِنْ سَفِينَةُ جَدِّ الْحُسَيْنِ أَوْسَعُ وَأَسْرَى, ہم سارے نجات دیتے ہیں لیکن ہم ساروں میں جو سب سے تیز نجات دے کوئی اور نہیں, میرا دادا حسین ہے. أَوْسَعُ وَأَسْرَى کے لفظ ہے. میں مختصر کل انشاءاللہ 8 بجے ممبر سے خطاب کروں گا. مختصر اگر ان دو لفظوں کی بات کروں, اوسع وسعت سے نکلا ہے, سب سے بڑی کشتی ہم ساروں میں حسین ابن علی, ہم سب سے تیز حسین ابن علی. کتنی بڑی کشتیاں نجات ہے حسین کی ذات. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا, مجھے مکمل تو سمجھ نہیں آیا لیکن ایک روایت کہ بروز قیامت 1000 گنہگاروں کی صف ہوگی بین المشرق والمغرب, جو کہ رسول اللہ کے دور سے قیامت تک جو مسلمان ہوں گے 1000 صف, تعداد اتنی لمبی کہ مشرق و مغرب تک پھیلی ہوگی. کتنی بڑی ذات ہے حسین ابن علی کی. کہ اس 1000 صف کو جب شفاعت کی ضرورت ہوتی 1000 میں سے 999 اکیلا حسین معاف کروائے. ایک صف تیرا معصوم. یہ ہے حسین کی کشتی نجات. اس لیے جب چادر تطہیر کے نیچے رسول اللہ تھے تو حسین نے کہا السلام علیکم یا جدہ, اے ہمارے جد امجد آپ پہ سلام ہو. تو رسول اللہ نے حدیث قصہ میں کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی. رسول جانتے تھے یہ حسین نہیں ہے, میری امت کا شفیع آ گیا ہے. سبحان اللہ. حسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی اللہ. اور کتنی تیز. میں نے کہا حسین خطرناک حد تک کریم ہے.
کتنی تیزی سے حسین بخشواتا ہے. ایک خیمے سے نکلو، 2 قدم رکھ کے خیمے حسین میں بدلو، وہ حر کو بھی علیہ السلام کر دیتا ہے. اسی لیے لجام فرس میں ہاتھ ڈالنے والا، ہم جتنے گنہگار ہوں حر جتنے نہیں ہیں. کیا ہم حر جتنے گنہگار ہیں؟ گناہ کیے ہیں لیکن کبھی حسین کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. جتنے بڑے گناہگار ہو دل سے ایک دفعہ حسین کو بلاؤ، حسین گلے سے لگا لیتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت. حسین سے عشق کیجیے. بس میں اختصار کو کل سے انشاءاللہ میں طولانی مجلس پڑھوں گا. حسین جو کہہ دے وہ دین ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور اہل بیت. قرآن یا اہل بیت نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت. اس لیے تو جب حسین ابن علی حج کے ارادے سے گئے تھے اور حج کو عمرے میں بدل کے جب چلنے لگے تو مجھے بتائیے کسی حسینی نے کہا ہو کہ اتنا سفر کیا ہے، ہم نے اتنا سفر کر کے آئے اللہ کے حج کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے، ہم نے اتنے دن یہاں پہ قیام کیا ہے اور حج میں اتنا ثواب ہے، حسین ہمیں ثواب سے محروم کرتے ہو؟ کسی نے نہیں کہا کہ ثواب سے محروم کرتے. حسین نے کہا رکو، رک گئے. حسین نے کہا احرام توڑو، توڑ دیے. حسین نے کہا حج ختم کرو، حج ختم کر دیا. حسین نے کہا پالان پہ سامان رکھو، رکھ دیا. حسین نے کہا مدینہ چھوڑو، چھوڑ دیا. کیونکہ حسینی جانتے تھے کعبہ کے چکروں کا نام عبادت نہیں، حسین کی اطاعت کو عبادت کہتے ہیں. سر جھکانے کا نام عبادت ہے. شیطان اور ابلیس نے کیا کہا تھا؟ ہزاروں سجدے تجھے کیے ہیں اور کروں گا. عبادت چاہیے، ہم عبادت کریں گے، ایک سجدہ چھڑوا دے. پروردگار نے کیا کہا؟ عبادتی حیث ارید لا من حیث ترید. عبادت میری مرضی کا نام ہے، تیری کا نہیں. یہ ہماری مرضی ہے. ہم 1000 1 لاکھ 1 کروڑ سجدے جو تو کرتا ہے وہ نہیں چاہیے. جو ایک سجدے میں برکت ہے وہ معراج پہ لے جاتی ہے. تو پتہ چلا بعض اوقات 1000 سجدے معراج پہ نہیں لے جاتے، ایک سجدہ معراج پہ لے جاتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بعض اوقات ہزاروں عبادتیں اللہ سے قریب نہیں کرتی، ایک مجلس حسین کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے. ہزاروں کو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین سے عشق کیجیے، حسین کے دشمنوں سے اظہار برات کیجیے. بس آخری بات کر کے یہ اپنے بچوں تک کو سمجھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ اللہ قادر ہے. یہ بحث پیچھے ایک چلی تھی، معروف عالم بھی اس بحث میں ہوئے تھے، کافی باتیں ہوتی کہ اللہ اگر یزید کو بخش دے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اللہ. اللہ چاہے تو کسی کو ماں باپ کے بغیر آدم بنا دے، اللہ چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیج دے، اللہ چاہے تو پہاڑ سے صالح کی اونٹنی نکال لے، اللہ چاہے تو دریا میں سے راستہ بنے اور موسیٰ و فرعون کا لشکر اس میں آ جائے. اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. یہ بحث چلی کسی نے علامہ ہلی سے. ہمارے یہاں 3 ہلی مشہور ہیں. مشہور علامہ ہلی سے لوگ جانتے ہیں، ابن ادریس ہلی، محقق ہلی، علامہ ہلی. یہ 3 شخصیات بڑی ہیں جو میں ابھی بات کر رہا ہوں. علامہ ہلی کے جنہوں نے کتاب الفین لکھی ہے. عربی میں الفین کا مطلب ہے 2000، اردو میں 2000 کہتے ہیں، عربی میں الفین. 2000 دلیلیں کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے. 1000 صرف قرآن کی آیتیں اور 1000 کی عقل کہتی ہے علی کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ سر جھکایا جائے. علامہ ہلی سے کسی نے کہا کہ اللہ اگر یزید کو بخش دے تو کیا ہوگا؟ تو یہاں مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی یہ کہے کہ اللہ یزید کو بخش دے تو کیا ہوگا، تو پلٹ کے یہ کہو جو اللہ یزید بخش سکتا ہے ہماری 4 لعنتیں بھی تو بخش سکتا ہے. وہ اللہ ہے، جب اسے بخش دے گا تو ہماری 4 لعنتیں بھی. میں بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں. کسی نے علامہ ہلی سے سوال کیا اگر یزید کو اللہ بخش دے تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ علامہ ہلی نے کہا کل آنا میرے ساتھ نماز ظہر اکٹھی پڑھیں گے اور پھر ہم جواب دیں گے کہ اللہ یزید کو بخش سکتا ہے. آیا بندہ، ظہر ہو گئی اگلے دن. علامہ ہلی نے کہا سوال کیا تھا؟ کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جی رکھتا ہے.
اللہ یزید کو بخش سکتا ہے، جی بخش سکتا ہے، اور اگر بخش دے تو علامہ علی نے کہا میں تمہیں جواب دیتا ہوں لیکن نماز پہلے پڑھ لو۔ اچھا مجھے وضو کروانا ہے تو وضو کروائیے تو میں نماز پڑھتا ہوں پھر جواب دیجیے گا۔ علامہ علی نے ہاتھ پکڑا، گھر سے باہر جو گندی نالی گزر رہی تھی، کہا اس پانی سے وضو کر لو۔ کہا تمہیں علامہ کس نے بنایا ہے؟ کہا کیوں یہ پانی نہیں؟ کیا یہ پانی نہیں ہے؟ کہا پانی ہے۔ کیا تم قدرت نہیں رکھتے؟ کہا میں وضو بھی کر سکتا ہوں۔ کہا پھر جب یہ پانی بھی ہے تم وضو بھی کر سکتے ہو تو کرتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یہ پانی بھی ہے، وضو بھی کر سکتا ہوں، لیکن طہارت کا تقاضا ہے، ایسے پانی سے وضو نہ کیا جائے۔ تو علامہ علی نے کہا جب طہارت کا تقاضا ہے ایسے سے وضو نہ ہو، اس کی عدالت کا تقاضا ہے یزید جیسے کتے کو جہنم بھیجا جائے۔ یزید کو جہنم بھیجا۔ زندہ باد، زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ گزارش کریں گے کہ کل انشاءاللہ 8 بجے تشریف لے آئیے گا تاکہ میں طولانی بات کر سکوں۔ اس لیے حسین سے محبت کا مانیے، اس کے دشمنوں سے اظہار برات مانگیے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں غلیظ ذہنی مریض لوگوں کو کیا خبر کہ حسین کیا ہے۔ غلیظ ذہنی مریض لوگوں کو کیا خبر کہ حسین کیا ہے۔ حسین وہ جو یزیدیت کی رگوں پہ پاؤں دھرے اور اس کا باطل لہو نچوڑے۔ حسین وہ جو یزیدیت کا تمام باطل غرور توڑے۔ حسین وہ جس کا نام سن لیں تو طبیعتوں میں روانی آئے۔ حسین وہ جس کا نام سن لیں تو ضعیفی میں بھی جوانی آئے۔ حسین وہ جس کا نام سن لیں تو چھلک کے گالوں پہ پانی آئے۔ حسین وہ جو پشتے شاہ امم پہ بیٹھے تو وہ بھی سجدے کو طول دے دے۔ حسین جو جہاں بھی مانگے تو مسکرا کے رسول دے دے۔ حسین وہ جو وقار حق ہے، حسین وہ جو قرار حق ہے، حسین وہ جو دوام حق ہے، حسین وہ جو سلام حق ہے، حسین وہ جو کلام حق ہے، حسین وہ جو امام حق ہے، حسین وہ جو پیام حق ہے، حسین وہ جو اٹھے سقیفہ کھنڈر بنا دے۔ حسین وہ جو اٹھے سقیفہ کھنڈر بنا دے۔ حسین ادھر کی دنیا ادھر بنا دے۔ حسین وہ جس کے گھر سے ساری نفاستوں نے رواج پایا، عرب کے جو ہلاکی فکر بدلی مہذبانہ سماج آیا۔ حسین وہ جس کے خر کے صدقے میں خشک دریاں رواں ہوئے تھے۔ حسین وہ جس کا صدقہ کھا کے عرب کے بچے جواں ہوئے تھے۔ یا علی حسین وہ جس کے گھر کے صدقے خشک دریاں رواں ہوئے تھے۔ حسین وہ جس کا صدقہ کھا کے عرب کے بچے جمع ہوئے تھے۔ یزید وہ جو نبی کے دین کو حلال کے حرام کر کے بتا رہا تھا، جو ماں سے بیٹی کا عقد کر کے دین کو مٹا رہا تھا۔ جناب والا کچھ مورخین قلم فروشاں، ہاں مقام افسوس یہ ہے اس کے لعین قاتل یزید کو بھی کچھ مورخین قلم فروشاں بچا رہے ہیں اور اس کی عظمت بتا رہے ہیں۔ جناب والا انہیں بتائیں حسین عزت یزید ذلت، جناب والا انہیں بتائیں حسین عزت یزید ذلت، حسین نعمت یزید لعنت، حسین غالب یزید غاصب، حسین صادق یزید کاذب، حسین برتر یزید بدتر، حسین آئے مباہلہ سے رسول زادہ، حسین فاطمہ زہرا کا بطول زادہ، یزید وہ جس کے باپ کا بھی طعام صدقہ، حسین وہ جس کی نسل پہ بھی حرام صدقہ، حسین چاہے تو صبح ادن کو شام کر دے، حسین چاہے تو نیزے پر بھی کلام کر دے۔ حسین سے محبت مانگیے، حسین کے دشمنوں سے اظہار برات مانگیے۔ اور چونکہ آج ایک کا دن گزرا ہے اور 2 کی رات آ گئی ہے، حسین کربلا کے لیے پہنچ گئے۔ میں خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، کو بڑے ٹی وی چینلوں کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، میرے بس میں ہو ہر سید اور ہر مومن کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں دھاڑے مار کے رویا کرو، بڑا تڑپا تڑپا کے حسین کو مارا گیا۔ مجلس میں آ گئے ہو، جناب سیدہ کی آہوں ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ، آج بھی فاطمہ قبر میں چین سے نہیں بیٹھتی، اور میں نے خود یہ روایت سنی اور تحقیق کی ہے۔ جناب فاطمہ حسن کی قبر پہ بھی جاتی ہیں، جناب زینب کی قبر پہ بھی جاتی ہیں، لیکن جب آتی ہیں نا حسین کی قبر پہ، حسین کی قبر پہ آ کے کیا دیکھتی ہیں کہ لاشا ہے، رگیں ہیں، سر سلامت نہیں ہے۔
خون آلود بدن ہے، اتنا چیخیں مار کے روتی ہیں، حتیٰ یاتی ہم نبی اپنی قبر چھوڑ کے آتے ہیں، فاطمہ رک جا، یہ تیرا حسین مظلومیت سے مارا گیا۔ حسین پہ رونا جتنا رویا جائے اتنا کم ہے، حسین پہ جتنا مظلوم ہے۔ اور امام رضا نے کہا تھا ابن شبیب ان کنت باقیاں علی شیء فابکی للحسین، ابن شبیب کبھی رونا بھی پڑے نا اپنوں پہ نہ رونا، میرے دادا حسین کی غربت پہ رو لے ہوں۔ اور جب حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے تھے 26 رجب اپنے نانا کی قبر پہ آئے، اپنے بھائی حسن کی قبر پہ آئے، اپنی ماں فاطمہ کی قبر پہ آئے، 26 رجب بھی آئے، 27 رجب بھی آئے، لیکن جب 28 رجب قافلہ گھر سے نکلانا شجرۃ الوداع تک پہنچا، حسین نے اپنے راہوار کی مہار عباس مولا کو پکڑائی اور پھر آئے نانا کی قبر پہ، ایک ہاتھ قبر مصطفیٰ پہ رکھا، نانا انا بنت نبی، نانا میں تمہاری بیٹی کا بیٹا ہوں، نانا میں وہ حسین ہوں جسے لب چسوایا کرتا تھا، نانا میں وہ حسین ہوں جسے اپنے کانوں پہ بٹھایا کرتا تھا، نانا تیری امت مدینے رہنے نہیں دیتی۔ لکھا ہے صاحب دمات و ثاقب والے نے جب نانا کی قبر پہ 26 رجب کو آئے تھے، بڑے تھم تھم کے، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، 27 رجب بھی 28 رجب بھی حسین بڑے حوصلے کے ساتھ بڑے اطمینان کا پہاڑ بن کے آئے، لیکن جب 28 رجب اپنی ماں فاطمہ کی قبر پہ آئے، حسین میں سنبھلنے کی طاقت نہیں رہی، بلکہ ایسے آئے جیسے بچہ ماں کو گلے سے لگاتا ہے، قبر فاطمہ پہ خود کو گرایا اور کہا السلام علیکہ یا ماں، او میری پہلو شکستہ ماں، تجھ پہ حسین کا سلام ہو۔ شیعوں 3 جواب قبر زہرا سے آئے، قبر ہلی اور پہلا جواب آیا وعلیکہ السلام یا غریب الام، او میرا مسافر بیٹا تجھ پہ بھی میرا سلام۔ دوسرا جواب آیا وعلیکہ السلام یا عطشان الام، او میرے پیاسے بیٹے حسین تجھ پہ بھی تیری ماں کا سلام ہو۔ تیسرا ایسا جواب آیا آج تک شیعہ روتے ہیں، قبر زہرا ہلی اور جواب آیا وعلیکہ السلام یا سہقان الام، او میرا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روتا جانے والا حسین تجھ پہ تیری ماں فاطمہ کا سلام ہو۔ علماء اور مقاتل کو میں نے پڑھا حسین کو ودا کرنے آئے، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ علی کی بیٹی بھی ودا کرنے آئی ہو، علی کی بیٹی چپ کر کے چلی گئی، میں نے نہیں پڑھا کہ ودا کیا ہو۔ ہاں لیکن جب شام سے فتح کر کے اپنی ماں کی قبر پہ آئی تھی اور پھر آگے کہا فاطمہ ماں قد لقیتے من ادا کے ولا کی رات مما قد لقینا، اما زہرا تمہیں تعزیہ نہ لگا تھا، اما تو قبر تک روتی گئی ہے، اما کبھی مجھے شیمر نے کربلا میں مارا ہے، اما کبھی حرملہ نے شام کے بازار میں مارا ہے، اما دیکھ تیری زینب کی پشت سے خون جاری۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سید